الشيخ دكتور أحمد سلفي حفظه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. عزیز دوستو اور دینی بھائیوں، اسلامک سینٹر سے تشریف لانے والے علماء کرام، معزز مہمان گرامی اور میرے بھائی، ہر قسم کی تعریف اور کبریائی سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا اور اس نعمت سے بھی نوازا جس نعمت کے بدلے میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائی، مذہب اسلام، دین اسلام، یہ دین رحمت، یہ سلامتی کا مذہب ہے، یہ امن کا مذہب ہے، یہ رحمت کا مذہب ہے۔ اس کے اندر پرسکون زندگی ہے۔ جس نے اسلام کو گلے لگایا، اسلام کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، میرے بھائی، وہ امن و سکون کے گہوارے میں زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ اسلام پیغام کا درس دیتا ہے۔ اسلام رحمت، عاشقی، صلح، عدل، انصاف، مروت، بھائی چارگی اور بے حد ہزاروں قسم، کروڑوں قسم کی خوبیوں کی اسلام دعوت دیتا ہے۔ اور اسلام کا معنی ہی سلامتی کا ہوتا ہے۔ اسلام بنا ہے سلم سے، تین حرفی کلمے سلم سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سلامتی۔ جب ہم آپ سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اس کا معنی ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمتوں کا، سکون کا، آپ پر سلامتی کا نزول۔ تو جو دین، جس کا معنی، جس کی دعوت، جس کی تعلیم، جس کی بنیاد بیس سلامتی ہو، وہ دین کبھی دہشت گردی کو فروغ نہیں دے سکتا، وہ دین کبھی ظلم و بربریت کو ہوا نہیں دے سکتا، وہ کبھی کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں جاری کر سکتا۔ آپ تصور کریں اس وقت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے، دنیا میں مبعوث کیے گئے، اس وقت کا عالم اور منظر یاد کریں۔ عرب کی سرزمین، جس کو ڈارک ایج کہا جاتا ہے، دور جاہلیت، ڈارک ایج، اندھیرا تھا، اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، برائی کا اندھیرا، شراب نوشی کا اندھیرا، ظلم و بربریت کا اندھیرا، قتل و غارت گیری کا اندھیرا۔ کون سی برائی عرب کی سرزمین میں اس اندھیرے میں نہیں کی جاتی تھی؟ وہ صرف اندھیرا نہیں تھا، وہ صرف لفظی اندھیرا نہیں تھا، وہ حقیقی معنی میں معنوی اندھیرا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں تاریکی، لوگوں کے گھروں میں تاریکی، لوگوں کی بستیوں میں تاریکی، وہاں ہر شے میں، ہر چیز میں، ہر ذرے میں تاریکی تھی۔ وہاں ایک آدمی کی ضرورت تھی جو امن کا پیغام لے کر کے آئے، جو سلامتی کا پیغام لے کر کے آئے، جو صلح و عاشقی کا پیغام لے کر کے آئے۔ ایسے عالم میں، ایسی تاریکی میں، ایسی ظلمت میں، ظلم، جور، قتل و غارت گیری، ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر کے آئے، آپ نے دعوت حق کو دنیا والوں سے متعارف کرایا، پیغام ربانی کو اپنی امت تک پہنچایا۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، ایذار ثانی کرتے تھے، عزت و کوب کرتے تھے، طرح طرح سے آپ کو ستایا جاتا، آپ پر ظلم
میرے بھائی کبھی آپ نے سنا کبھی پڑھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم کا بدلہ لیا؟ آپ کو گالی دینے والے آپ نے انہیں گالی دی ہو، پتھر برسانے والے طائف کی سرزمین یہاں پر پتھراؤ کیا گیا، لہو لہان کیا گیا، ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، طائف کی تاریخ، طائف کا سفر آپ کو نہیں ملے گا کہ ان ظلم کرنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا ہو، پتھر برسایا ہو، خون کے بدلے میں خون بہایا نہیں۔ تو جو آدمی اتنا محترم، اتنا معظم، مکرم اور اتنی اونچی شخصیت کی ہستی بن کر اسلام لے کر کے آئے، وہ دین کیسے جو ہے دہشت گردی کی دعوت دے گا، وہ دین کیسے ظلم کو ہوا دے گا؟ جس کے پھیلانے والے، جس نبوت کو دوسروں تک پہنچانے والے، جس رسالت کو دوسروں تک پہنچانے والے اپنے ظلم کا بدلہ نہ لیا ہو، اپنی مصیبت کا بدلہ نہ لیا ہو، اپنی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا ہو، تو پھر اس کے ماننے والے کتنے عظیم ہو سکتے ہیں؟ اس کو دین کتنا صاف ستھرا اور کتنا پاکیزہ اور پرامن مذہب ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی ایک جان کا بھی ناحق خون کیا، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی کا ناحق خون کیا، اور فساد فی الارض یا زمین میں فساد پھیلایا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ میں شہادت دیتا ہوں، شہادت کرتا ہوں آپ کو کہ آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی ہسٹری میں ایسی کوئی قوم نہیں ملے گی، ایسا کوئی مذہب نہیں ملے گا جس کے اندر کے تعلیم ہو کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ صرف اسلام کی تعلیم، اسلام نے ایک آدمی کے قتل کو، ایک آدمی کے قتل ہونے کو، اس کے مار دینے کو پوری زمین کی انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا۔ یہ مذہب کتنا امن والا ہو، کتنا سلامتی والا ہو، لوگوں کے لیے کتنا رحمت والا مذہب ہے۔ ومن احیاها، آگے اللہ تعالی ارشاد فرمایا، ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کا جان بچایا، ایک انسان کو بچایا، قتل ہونے سے بچایا، جان جانے سے بچایا، مرنے سے، ہلاکت میں جانے سے بچایا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچائی، پورے لوگوں کا جان بچایا، پورے لوگوں کو بچایا، پوری دنیا والوں کو بچایا۔ جس کی تعلیم اتنی صاف ستھری ہو، جس کے اندر اتنا امن و سکون، اتنا عدل و انصاف ہو، وہ مذہب دہشت گردی کو ہوا نہیں دے سکتا ہے، اس کے اندر دہشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ آپ تصور کریں، یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت زندگی کا مقصد ہے، مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اور عبادت کہتے ہیں خاکساری، تذلل، فروتنی، انکساری، عاجزی کو کہتے ہیں۔ عبادت کا معنی انکساری، عاجزی، اپنے اندر ذلت کی کیفیت طاری کرنا، اپنے اندر انکساری اور فروتنی کی کیفیت پیدا کرنا، یہ عبادت۔ جب ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں، جب ہم صفوں میں، جب ہم نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ہاتھ مانتے ہیں۔ ہاتھ ماننے کا مطلب ہمارے اندر اب کوئی طاقت نہیں ہے، ہم نے ہاتھ مان لیے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے سہارا ہیں، ہم بے طاقت ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے ہاتھ مان لیا۔ کہ اللہ کے سامنے جب ہم عبادت کے لیے ہاتھ مانتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں، اپنا سرنڈر کر دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا ہاتھ مان لیا۔ اب چاہے تم جو کرو، تم ہمارے اوپر چاہے جو کرو، جو حکم نافذ کرو، جو کچھ کرو میرے ساتھ، جو سلوک کرو، اپنے ہاتھ مان لیا۔ تو عبادت کی جو کیفیت، ہاتھ بڑھنا، یہ اپنے آپ کو ذلیل، اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو انکساری کرنے والا ثابت کرنا ہے۔ اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، تو اپنی عاجزی کے اندر اور بھی اضافہ کرتے تھے کہ ہم اب اور بھی عاجز ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یا خدا، یا مالک الملک، یا احکم الحاکمین، تو ہی ہے، تو ہی سپر پاور ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، تو شاہ اعظم ہے، کائنات کا تنے تنہا مالک، مولا، پروردگار، پالنہار، مشکل کشا، وزیر اعظم، سارا کچھ ہے تو اکیلے تنے تنہا، تو یونیک ہے، منفرد ہے، اکیلا تنے تنہا، ہم کچھ نہیں، ہم تو جھک گئے، ہماری
اگر تو چاہے کہ میں اٹھ سکتا ہوں ورنہ میں اسی حالت میں دم توڑ دوں. اور جب بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو حد درجہ 100% سرنڈر کر دیتا ہے کہ ہم بالکل عاجز ہم بالکل لاچار مجبور. یا خدا تو غنی، تو طاقت والا، تو حکمت والا، تو جو چاہے کر سکتا ہے. ہم سجدہ ریز ہو گئے، ہم نے اپنے سر کو تیرے قدموں میں، تیرے نیچے تیرے سامنے جھکا دیا. میرا کوئی وقار، کوئی عزت نہیں، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے تیرے پاس ہے. تو انسان کی زندگی، مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی عبادت والی زندگی ہے. اسلام اپنے بندوں کو عاجز یعنی رب کی بندگی پہ لگاتا ہے. وہ بندگی جس کے ذریعے سے انسان کے اندر خاکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مروت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عدل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، امن و سلامتی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اسلام ہمیں درس دیتا ہے ہر اعتبار سے. زندگی کا مقصد ہی ہے کہ ہم انسان بنیں، اپنے اندر انسانیت پیدا کریں، اپنے اندر جو ہے غیرت، حمیت، عدل، انصاف، اپنے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ، دوسروں کے لیے تعاون کا جذبہ، دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ، دوسروں کے لیے بھلائی کرنے کا جذبہ، دوسروں کے لیے جان بچانے کا جذبہ، دوسروں کے لیے کام آنے کا جذبہ. اسلام یہی تعلیم دیتا ہے. اے بھائی، اسلام کا ڈیفینیشن ایک لفظ بھی بتاتا ہوں جو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. المسلم، یاد رکھیے گا اس حدیث کو آپ اپنے دامن میں گرہ لگا کر کے رکھیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہتا ہے. مسلمان کون ہے؟ یہ ڈیفینیشن ہے اسلام کی تعریف. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرا آدمی محفوظ رہتا ہے. دوسرا کون سا آدمی؟ آپ کا بھائی، آپ کی بیوی، آپ کا بچہ، آپ کا رشتہ دار، آپ کے عزت کاربار، آپ کے دوست کا، آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے سرکل والے، آپ کے تعلقات والے، آپ کے گاؤں بستی والے، آپ کے ملک والے، آپ کے دنیا والے. آپ کا صرف مسلمان بھائی نہیں کہ مسلمان آپ کے ہاتھ سے محفوظ رہے. سارے لوگ، پورے آدمی آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان سے محفوظ رہے، وہ آدمی مسلمان ہے. اور اگر کسی کے ہاتھ سے، کسی کی زبان سے تکلیف پہنچنی ہے، چاہے کہ وہ غیر مسلم ہو، چاہے کہ وہ کافر، یہودی، مسیحی، نصرانی، مجوسی، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا آدمی نہیں پڑتا. کوئی بھی آدمی کیسے باشا، کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ ہمارا بھائی، ایمان کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ہمارا ایمان سے خارج دوسرا بھی آدمی ہو سکتا ہے. کوئی بات ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھیں وہ حسبہ کریں، اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے دنیا والے محفوظ ہیں، ہم مسلمان ہیں. اب آتے ہیں ایک نئی تنظیم داعش کی طرف. میں نے اسلام کی مختصر تعریف بیان کی چونکہ ہمیں کم وقت ملا ہے، 20 منٹ کا وقت ملا ہے، میں اسی میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اب آتے ہیں داعش کی طرف جو ابھی فتنہ پرور ایک تنظیم ہے. عراق میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا منصوبہ، یہ 4 حرفی لفظ ہے، داعش 4 حرفی لفظ ہے. اس کا منصوبہ کہ ہم خلافت اسلامیہ کو قائم کریں گے، اسلامی نظام، اسلامی حکومت، اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ اس کا منصوبہ. اور دیکھیں اسلامی اعتبار سے چند آدمی کو، چند لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مل کر کے ایک آدمی کو خلیفہ متعین کر دے اور یہ چند آدمی مل کر کے جہاد کا نعرہ لگائے، کسی کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دے، اس سے جنگ پہ چلا جائے اور جو ہے وہ تنظیم مسلمانوں کے لیے خلافت کا انتظام، خلافت کے لیے کام کرے. اسلام نے ایسا نظام نہیں بنایا. اور یہ چند آدمی اسلامی خلافت کے نام پر معصوم کا قتل کرے، جو اس کو نہ مانے اسے تہہ دیکھ کرے، جو اس کی بات پر نہ چلے اس کا گلا گھونٹ دے، جو اس کی تعلیم کو فالو نہیں کرے اس کو دنیا سے مٹا دے، جو آدمی اس کے گینگ میں، اس کی جماعت میں، اس کی تنظیم میں شرکت نہ کرے اس کو بے گرے ذبح کر دے، قتل کر دے. اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. میں نے آپ کو اسلام کا ڈیفینیشن اور اس کی مختصر جھلکی آپ کی بتائی کہ دیکھیں کتنا تاریخ دور تھا. مکہ کی سرزمین، عرب کی سرزمین اور جزیرۃ العرب کتنا تاریخ سرزمین تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو محمد رسول اللہ کو اسلام کا پیغام دے کر کے بھیجا تو کتنا منور ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تخرج الناس من الظلمات الى النور، اے نبی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جائیں. آپ کا کام ہے تاریکی سے روشنی کی طرف لے جانا. یہ تاریکی کوئی بھی ہو سکتی ہے،
برائی کی تاریخ کی، قتل کی تاریخ کی، اور زنا کی تاریخ کی، شراب نوشی کی تاریخ کی، عیاشی کی تاریخ کی، کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، ان تمام تاریخیوں سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فریضہ اور آپ کا مشن یہ ہے کہ لوگوں کو اس تاریخ سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں. یہی کام آپ نے کیا، انجام دیا. اور آپ جانتے ہیں جب آپ پیغمبر بن کر کے آئے، آپ جب نبی رسول اور نبی رحمت بن کر کے آئے، آپ سے پہلے یہ عادت تھا کہ ایک آدمی اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا. اکیلا آدمی سفر کرنے سے ڈرتا تھا. پوری ٹولی بن کر کے لوگ سفر کرتے تھے، کہیں لوٹ نہ لیے جائے، کہیں مار دیا جائے، کہیں ہمارا سامان لوٹ لیا جائے، ہماری جان کے لانے پڑ جائے. تو لوگ مل کر کے سفر کرتے تھے. جب اسلام آیا تو طے تھا ایک آدمی ایک جگہ سے ہزاروں کلومیٹر دور سفر کر لیتا، کوئی اسے چھیڑچھاڑ کرنے والا، اس کا سامان لوٹنے والا، اس کا جان مارنے والا کوئی نہیں تھا. یہ تعلیم کس نے لائی اور کس نے دنیا کو ایسے امن سے ایسے سلامتی والی تعلیم سے کس نے مطابق کیا؟ اسلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو داعش جو تنظیم ہے جس کا سرگنا ابو بکر بغدادی ہے، جس نے ایک خطبے میں کہا تھا جمعہ کے خطبے میں، لوگ اس لیے دھوکے میں سے پڑ جاتے ہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، خطبہ بھی دیتا ہے، مسلمانوں کی طرح وضع کرتا ہے. عام مسلمان بھی سوچتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے، بلکہ اعلیٰ مسلمان ہیں، یہ جہاد کرتے ہیں، کفر سے لڑتے ہیں، کافروں سے لڑتے ہیں، مشرکوں سے لڑتے ہیں، اسلام کا غلبہ لانا چاہتے ہیں، اسلامی خلافت اور اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. عام لوگ یہ سوچتے ہیں، حقیقت میں یہ بس پردہ کیا کر رہا ہے، عام لوگوں سے یہ مخفی ہوتا ہے. میں اس کا چہرہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہ تنظیم، یہ داعش کی نام کی تنظیم، اس کا تعلق دہشت سے ہے. دہشت، میں آپ کو بتلایا اسلام میں کوئی دہشت نہیں، اسلام میں عاجزی ہے. عاجزی دہشت کے برخلاف ہے. اسلام کے اندر عدل ہے، یہ دہشت کے خلاف ہے. اسلام کے اندر امن ہے، پیغام ہے، یہ دہشت کے خلاف ہے. تو دہشت نام کی کوئی چیز اسلام کے اندر نہیں. یہ دہشت داعش کا کام ہے. داعش کا کام دہشت کرانا، اس کا کام لوگوں کا قتل کرنا، معصوموں کا قتل کرنا. یہ ابو بکر بغدادی جمعہ کے خطبے میں کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا والی بنایا گیا ہوں، تمہارا سردار، والی، خلیفہ، حاکم بنایا گیا ہوں، اور گرچہ میں تم سے بہتر نہیں لیکن تمہارا میں والی بنایا گیا ہوں، والی بنا دیا گیا ہوں. دیکھیں یہ وہی جملہ ہے جو جملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد کہا. یہ بڑا تاریخی جملہ ہے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنے، انہوں نے عاجزی کے طور پہ، اس لیے کہ مسلمان اپنے آپ سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، مسلمان انکساری کا اظہار کرتا ہے. ایک خلیفہ، ایک مسلمان حاکم، اسے کوئی بھی مل سکتا ہے، جبکہ اپنے یہاں منسٹر سے، حاکم سے، بڑے صاحب رتبہ آدمی سے ملنے کے لیے بہت پاپڑ ملنے پڑتے ہیں. اس سے اجازت، اس سے اجازت، یہ لیٹر، وہ لیٹر، یہ ٹائم، وہ ٹائم، ابھی نہیں ہے، فلاں ہے، ٹور پہ مانے ہزاروں قسم کے ڈھگوستے ہوتے ہیں. ملنا بہت دشوار، اور کتنے تو مل نہیں پاتے ہیں، کتنے ملنے کے سپنے یہ رہ جاتے ہیں. لیکن ایک عام آدمی، آپ دنیا میں یہ سوچیں کہ نبی سے بڑھ کر کے کوئی حاکم نہیں آیا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بادشاہ اور شہنشاہ نہیں آیا ہوگا، آپ سے بڑھ کے کوئی خلیفہ نہیں آیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی آدمی مل سکتا تھا، ایک غلام آپ سے ملاقات کر سکتا تھا، ایک مظلوم آدمی اپنی فریاد کو محمد رسول اللہ کی عدالت تک پہنچا سکتا تھا. اے نبی، ہمارا یہ معاملہ، ہمارا یہ قضیہ تو دنیا کے اتنا عظیم آدمی، اتنے رتبے والا، اور جن کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں، جن کے ساتھیوں کا کوئی اندازہ نہیں، ایمان کے بل پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کسی سے نہیں لڑ سکتے، لیکن آپ سے ملنے کے لیے کسی کو روکو. لیکن آپ جو ہے سو رہے ہیں ایک جگہ آرام فرما رہے درخت کے نیچے، اپنے موبائل کو بند کر لیں اور بات چیت بند کر لیں، کہیں میری تصویر نہ جو ہے ختم ہو جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، ایک سائے کے نیچے تلوار اوپر لٹکا دیتے ہیں، آپ سو رہے ہیں. ایک شہنشاہ آدمی کے کتنے ارد گرد کتنے لوگ ہوتے ہیں سیکورٹی، حفاظت کرنے والے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکیلے سو رہے ہیں، تلوار اوپر لٹک رہی ہے، کوئی بے خوف و خطر. اگر مومن کسی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، مومن اگر کسی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور کسی سے نہیں ڈرتا. دیکھیں بے خوف و خطر سو رہے ہیں. جب دشمن آپ کے پاس آیا، آپ کی تلوار لیا اور کہتا ہے میں آپ کو قتل کر دوں گا، آپ کو کون بچانے آپ کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ آپ کہتا ہے اللہ. یہ مومن کی پہچان. کسی سے نہ کسی کو دہشت دیتا ہے، نہ کسی سے کسی کی دہشت سے مرعوب ہوتا ہے. اس کو نوٹ کر لیں، مومن نہ کسی کو دہشت دیتا ہے، نہ کسی کی دہشت سے مرعوب ہوتا ہے. چاہے داعش کی دہشت ہو، مومن کسی سے خوف نہیں کھاتا. اگر خوف کھاتا ہے تو رب سے خوف کھاتا ہے، رب کی پکڑ اس کے عذاب سے خوف کھاتا ہے.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ بچائے. لیکن اس کے دل میں صرف ایک لفظ اللہ سے کبھی پیدا ہو گئی, تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور نیچے گر گئی. جب محمد رسول اللہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لیا اور فرمایا اب مجھ سے تم کو کون بچائے گا, کہتے آپ بچا سکتے ہیں. لیکن اللہ بھی اللہ کو جانتے ہیں, آپ بچا سکتے ہیں. لوگوں کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ سامنے جو چیز ہوتی ہے اسی سے ڈرتے ہیں, لیکن مومن نہیں. اندھے کی چیز اللہ رب العزت کبھی دیکھا نہیں, بس ایمان لایا ہے اس دنیا کا بنانے والا, ہمارا بنانے والا, اس دنیا کا نظام چلانے والا, پل پل حکمرانی کرنے والا, جس کے حکم کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا. میرے دوستو, درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اندیکھا خدا بھی ہم نے نہیں دیکھا. انشاءاللہ رب کے حکم سے جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہر جمعہ کو اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا بانی اللہ ہم لوگوں کو اپنے دیدار سے نواز دے, آمین. تو مومن آدمی رب سے ڈرتا ہے اور کسی سے جس کو دیکھا نہیں, جبکہ کافر آدمی سامنے سے ڈرتا ہے, ارے تلوار سے آدمی, ارے یہ خطرناک آدمی, یہ داعش کا آدمی سے ڈرنا چاہیے. نہیں, مومن کی یہ پہچان نہیں ہوتی. مومن کی پہچان ہے وہ رب سے ڈرتا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا کردار دیکھیں, جب آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایک دن سوچا کہ آج اسلام کا خاتمہ کر دیتے ہیں, محمد رسول اللہ کا خاتمہ کر دیتے ہیں, اسلام کا نام ختم ہو جائے گا. وہ غصے سے اپنے بہن بھائی گھر پہنچے, وہاں دیکھا جب بہن بھائی مسلمان ہو گئے, وہی سے ان کا ارادہ بدل گیا, اسلام لانے کا ارادہ ہو گیا. جب وہاں سے محمد رسول اللہ کی عدالت میں پہنچتے ہیں, ہاتھ میں ننگی تلوار ہوتی ہے. صحابہ کرام خبر کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے, نیت اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے. لیکن مومن کا دیکھیں, مومن کا زندگی کا منہج دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی جائے. تو مومن کسی سے خوف نہیں کھاتا, تلوار سے, توپ سے, بندوق سے, لوگوں کی گرج سے, بادشاہ سے, لوگوں کے روب دبدبا سے, شخصیت سے, پرسنالٹی سے. مومن اس سے مرعوب نہیں ہوتا. ہاں مومن مرعوب ہوتا ہے اخلاق سے, مومن مرعوب ہوتا ہے مروت سے, بھائی چارگی سے, ایمانداری سے, اسلام سے, اسلامی رواداری سے. مومن اس سے جو ہے مرعوب ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا کون ہے؟ دولت والا, شہنشاہ والا, طاقت والا, دنیا والا, رتبے والا نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عظیم آدمی اگر کوئی ہے تو تقوی والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو مومن بندہ اللہ سے ڈرتا, اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. جب مومن بندہ اللہ سے ڈرے گا پھر ہم اس کی قدر کریں گے, ہم ان کی عزت کریں گے, ہم ان کا احترام کریں گے. میں داعش کا بتا رہا تھا کہ ابو بکر بغدادی جنہوں نے مصنوعی طریقے سے تنظیم بنائی, داعش کی تنظیم, اور دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, اسلامی تنظیم ہے. ان کا کردار اگر دیکھیں گے تو ان کا کردار ہے لوگوں کو دہشت میں ڈالنا, لوگوں کو قتل کرنا, خصوصاً بے گناہ لوگوں کا قتل کرنا. ان پر جو ہے اپنی عظمت, ان پر جو ہے سطوت اور اپنا قبضہ قائم کرنا. یہ لوگوں کو صرف ڈرانے کا کام کرتے ہیں, قتل کرنے کا کام کرتے ہیں. ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ موبائل میں جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے چھوٹا چھوٹا کلپ ہوتا ہے, ویڈیو کلپ ہوتا ہے, جس کے اندر آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ یہ آدمی مجرم ہے, اس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں, اس مجرم کا ہاتھ پیچھے سے باندھ دیا جاتا ہے, آنکھ پر پٹی باندھ دی جاتی ہے, اور اس کے اندر یہ بتلاتا ہے یہ گستاخ رسول ہے, یہ مجرم ہے, اسلام کا مجرم ہے, یہ انہوں نے اسلام کو تکلیف, اسلام کو نقصان پہنچایا ہے, اس کی پاداش کے لیے آج جو ہے ان پر حد قائم کی جائے گی, اسے قتل کیا جائے گا. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اس ویڈیو میں کیا ہوتا ہے, اس آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے, قتل کے بعد بھی پھر اس کی لاش کو کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ مزید حکومتی کی جاتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام عدل نافذ کرتا ہے, اسلام انصاف کرتا ہے. یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کسی آدمی کا قتل کیا جاتا ہے, اسلام لانے جو ہے اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے, حق قائم کرنے کے لیے کسی ایک آدمی کو, کسی چند آدمی کو, کسی ایک چھوٹی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے, اسلام نے یہ اختیار نہیں دیا ہے کسی مجرم کا گلا کاٹ دے. اگر ویڈیو آپ دیکھتے ہیں مجرم تھا, اسے قتل کرنا چاہیے کا اسلامی اعتبار سے ضروری ہے کہ اس کا سب سے پہلے اس کا جرم ثابت کیا جائے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے پھر اسلامی حکومت, اسلامی عدالت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے سزا سنائے, اسے سزا دے. اگر ہر آدمی مجرم اچھی جائے کہ مجرم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے وہ مجرم گستاخ رسول ہے, اسلام سے مرتد ہو گیا یا ایسا کام کیا جس کی حد قتل ہوتی ہے, اگر وہ آدمی قتل کرنے کے لائق ہو گیا, اور اگر ہر
इजाजत परमिशन हो जाए कि कोई किसी के जुर्म का बदला ले सकता है, दुनिया में कितना खौफ का मंजर होगा। आप सोचें दुनिया में खौफ का कितना मंजर हो सकता है। हर आदमी किसी को कत्ल कर देगा, वो उसके जुर्म का बदला ले लेगा, वो उसको मार देगा। हर जगह बदअमनी और हर जगह जो है ना अनार्की फैल है। इस्लाम तो अमन का पैगाम, इस्लाम तो अमन लेकर के आया था। अपने दामन में अमन है, रहमत है, सलामती है। जो इसे जला लगाता है वो आदमी पुरानी जिंदगी गुजारता है। तो दाइश आपको बताऊं उसके भले भाले तालीमात पर न जाए, इसकी अंदरूनी खुफा जहन पे जाए, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसका ताल्लुक खवारिज से हो सकता है, इसका ताल्लुक इसराइल से हो सकता है, इसका ताल्लुक अमेरिका से हो सकता है, इसका ताल्लुक यहूदियत और नसरानियत से हो सकता है। इस्लाम से हरगिज़ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जो मासूमों का कत्ल करता है, मैंने इस्लाम का डेफिनेशन भी बताया, इस्लाम की मुख्तसर जो है तारीफ बयान की। इस्लाम जो है सिल्म से बना, सलामती से बना है, और सलामती से बना है इसके सिर्फ इसका लफ्ज़ी माना नहीं है, बल्कि इन्होंने इस्लाम में प्रैक्टिकल करके दिखाया। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जिंदगी जो है दिखलाई लोगों के लिए जो नमूना आपकी जिंदगी पुरानी जिंदगी थी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर आप थोड़ी देर के लिए सोचें, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर, अमन के पैगंबर और रहमत और सलामती के पैगंबर थे, दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान थे। अगर इस्लाम दहशत का मजहब होता तो सबसे ज्यादा काफिर लोग किससे डरते? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरते कि ये मुसलमान है, इसका मतलब सबसे बड़ा रसूल है। ये इस्लाम लाने वाला, इस्लाम बदलाने वाला है, ये तो सबसे बड़ा दहशतगर्द होगा। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनसे लोग कितने डरते होंगे। लेकिन देखें यहूदी, नसरानी, कुफार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले, मुनाफिकीन, आपके सफर में रहने वाले, काफिरों आपसे मिलने वाले, बात करने वाले, कोई हर्ज की बात नहीं, एक आम इंसान की तरह। तो मेरे भाई, इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम सलामती का मजहब है। आप अपना भी मुहासबा करें कि हम पैगाम, छोटा सा पैगाम देना चाहते हैं। हमारे कुछ कारनामों से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ होती है। अगर हम शराब पीते हैं तो सोचता है इस्लाम में ऐसा होगा। अगर हमने जज्बात में आकर किसी का कत्ल कर दिया तो सोचता है इस्लाम में लिखा होगा। जबकि आप देखिए इस्लाम का किरदार बहुत साफ सुथरा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दुश्मन को पछाड़ देते हैं, कत्ल करने की जो है दर पे होते हैं। जब उस दुश्मन ने देखा कि अली रज़ियल्लाहु ताला ने पछाड़ दिया है, उसके चेहरे पे वो थूक देगा। अब सोचते हैं अली रज़ियल्लाहु अन्हु कि इसने हमारे चेहरे पे थूक दिया, अगर मैं अभी कत्ल करता हूं तो ये मेरे अपने जज्बात की वजह से होगा, इस्लाम की वजह से नहीं होगा। छोड़ देते हैं। हमारा अपना जज्बा नहीं होना चाहिए, इस्लाम का जज्बा होना चाहिए। इस्लामी गैरत इतनी बड़ी मिसाल है, हमारी बड़ी मिसाल है। इसलिए मेरे भाई को छोटा सा मैसेज देता हूं, अपने किरदार को इस्लामी किरदार बनाएं। हमारा किरदार इस्लाम जैसा हो। हमें देख करके कोई गैर मुस्लिम ये न कहे कि इस्लाम में ऐसा होगा। अगर कोई दहशत की तालीम देता है, अगर कोई उल्टी पलटी तालीम दे करके मुसलमानों को जिहाद की ट्रेनिंग देता है और जिहाद के नाम पर मुसलमानों का कत्ल करता है, आप उसे जिहाद न समझें, आप उसे मुजाहिद की सबीलिल्लाह न समझें। इस्लाम से इसका ताल्लुक नहीं हो सकता है। चंद आदमी बोलकर के मुजाहिद बन जाए, किसी हुक्म के खिलाफ, किसी मुल्क के खिलाफ, किसी सोसाइटी, किसी कबीले के खिलाफ जिहाद का फतवा और नारा लगा दे और जिहाद पे जो है लोगों को मार कर उसके खिलाफ निकाल करेंगे, जिहाद करें। ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे भाई, अपने किरदार की हम इस्लाम में कहीं हमारे किरदार से गैर लोग दूसरा माना मतलब न निकालें। हम इस्लाम को समझें। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और इसकी ज़बान से दूसरा आदमी महफूज रहता है। वो दूसरा आदमी महफूज रहने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा भाई, मुसलमान भाई, ईमान का भाई, रिश्ते वाला भाई, दोस्ती वाला भाई। और ईमान और दोस्ती और हमारे इस्लाम से दूसरा किसी मज़हब का हो सकता है। इसलिए अपनी ज़बान को लगाम दें, अपने हाथ को ब्रेक लगाएं। हम किसी भी आदमी को अदना सी तकलीफ न पहुंचाएं। आप तस्वीर करें कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दी गई, फिर भी आपने बदला नहीं लिया। आपको गाली दी गई, फिर भी बदला नहीं लिया। आपको मारा गया, फिर भी बदला नहीं लिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि यहाँ आपको लहूलुहान किया गया। अगर हमको लहूलुहान करे तो माफ करने वाला इस्लाम के नजदीक सबसे बड़ा होता है। जैसा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, दुश्मन हमारे ऊपर थूक दिया, अगर चाहते तो कम से कम थूकना तो बदला ले सकते थे, थूकने का बदला ले सकते थे। लेकिन कहा नहीं, अब हमारी अपनी नफसानी ख्वाहिश शामिल हो गई है, अपनी ख्वाहिश आगे जा गई है, अब हम बदला ले लेंगे। इसलिए अगर हम कत्ल करते हैं तो हमारे अपनी जात की वजह से होगा, इस्लाम की वजह से नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है, या बारे रहा हमें इस्लाम को समझने, हमको भी जरूरत इस्लाम को समझने की। ऐ अल्लाह, हमें इस्लाम को समझने की तौफीक दे और इस्लाम के मुताबिक
مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ کسی غیر کو شبہ نہ ہو کہ یہ ہمارے غیر کردار کی وجہ سے اسلام کے اندر بھی ایسا کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے عزت سے، سلامتی سے، امن سے، رحمت سے زندہ رکھے۔ یا بار الہ جب تو ہمیں اس دنیا سے اٹھا تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیوں، بات کو مزید مختصر کرتے ہوئے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے معزز مہمان، آج کے ہمارے مہمان خصوصی اور جن کا خاص خطاب ہوگا، خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب، میں آپ کو مہانی تشریف لانے پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم ہمارا پروگرام یہ ہے، چند ایک کھیل کے پروگرام ہیں تفریح کے لیے، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گے۔ آپ بھائیوں کو جو نمبر دیے گئے وہ بھی آپ محفوظ رکھیں، اس کے اوپر انعامات ہوں گے، 2-3 کھیل اور گیم کے پروگرام ہوں گے، اور آخر میں ہمارے شیخ محترم مہمان خصوصی ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ ان سے پہلے نوجوان قیادت اہل حدیث فورس پاکستان کے مرکزی رہنما حافظ سلمان اعظم صاحب تشریف فرما ہے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا انشاءاللہ خطاب ہوگا مختصر۔ اور اس سے پہلے جو گفتگو بھی ہو رہی تھی جہادی تنظیموں کے نام پر، آج کل داعش کا نام ہے، دوسری جہادی تنظیمیں، حقیقت میں یہ جہاد کے نام پر فساد ہے۔ آپ بھائی حقیقت کو سمجھیں، ہر آنے والی میسج کو بٹن دبا کے آگے نہ بھیجیں، کم از کم دعات کی مکاتب دعوت جو دین کی صحیح تعلیم پہنچانے کے لیے قائم ہیں۔ اور میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اتنی سچی اور کھری تعلیم آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو ان مکاتب دعوت کے دعات کے ذریعے سے آپ کو ملے گی۔ یہ مکاتب دعویہ، یہ اسلامک سینٹر دین کی صحیح تعلیم کو، صحیح اسلامی عقیدہ کو، وہ دین، وہ شریعت کو اور پیغام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آپ تک پہنچانے کے لیے ان مکاتب میں، اسلامک سینٹر میں کسی مذہب کی، کسی فکر کی، کسی جماعت کی، کسی شخص کی، کسی شخصیت کی تعلیم نہیں۔ یہاں پر قال اللہ قال رسول کی بات ہوتی ہے، یہاں پر قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات بیان کی جاتی ہے۔ تو محترم بھائیوں، کوشش کے ساتھ، شوق اور محبت کے ساتھ آپ ان پروگراموں میں تشریف لایا کریں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں عراقیب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے محترم شیخ حمید اللہ صاحب کو کہ وہ فتنہ داعش کے اوپر ہی 15 منٹ کے لیے مجھ سے گفتگو فرمائیں۔ حافظ عبد الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرسی خالی رکھی ہے، پورا لے آؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.